اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر حماد صاحب کے والد بزرگوار سمیت اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی کے درجات کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قید شہید شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین اس مقام پر اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کرنے والے برادران کے انکار کے تمام مرحومین بلاخص والد بزرگوار کی بلندی کے درجات کے لیے میرے اپنے مرحوم والدین مرحوم بھائی مرحوم استاد اور مومنوں و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ قرآ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات على محمد وعلى بيت محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ما يمنع الرجل منكم من يبر بوالديه ميتين صلوات محمد رجل فرج علی محمد۔ یہ پاکیزہ محفل ہے، تو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات جس گھر سے ہمارا رشتہ ہے شیعہ سنی سب کا، اس گھر میں قبر کی مشکلوں کے حل کیا بیان فرمائی۔ اور دوسرا، ہمارے ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے کون سے حق ہیں جو اولاد نے ادا کرنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ قبر اب جانتے ہیں کہ ایک خطرناک، ایک مشکل، ایک ہولناک مقام ہے، اور خود مولا متقیان اہل قبور کو خطاب کر کے فرماتے ہوتے تھے: یا اہل دور الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں کے مکینوں، یا اہل دور الغربہ، اے تنہائی اور تنگ مقام پہ رہنے والوں۔ پھر جمعے کے خطبات میں ارشاد فرماتے تھے کہ وَقَلَتِ الدِّدَانُ وَمَحَاسِنَنَا، یہ جو پیاری پیاری شکلیں جو سجا سوار کے رکھی ہوئی ہیں، اور جوان کو غرور اور گھمنڈ بھی بڑا ہے کہ میری شکل بڑی پیاری ہے۔ فرمایا یہ جب قبر میں جائے گا تیری یہ پیاری پیاری شکلوں کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَتَصَرَّمَتِ الْأَعْضَاءُ، یہ جسم کے اعضاء پرانے ہو کر قبر میں بکھر جائیں گے۔ یہ تین بڑی مشکلیں: قبر کی تنگی،
خدمت میں عرض کروں گا کہ کیڑے مکوڑوں کا یہ شکلیں خوبصورت کھا جانا، اور تیسرا جسم کے اعضاء کا قبر میں پرانا ہو کر بکھر جانا۔ پاک پیغمبر جب معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، اپنے اصحاب کو جمع کیا، حضرت نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جنت میں جنت کے 8 دروازے دیکھے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر اللہ نے 4 نصیحتیں لکھی تھی، اور فرمایا وہ ایک ایک نصیحت کتنی پیاری تھی، کل کلمۃ خیر لمن یعلم و یعمل بها من الدنیا وما فیہا، جو کسی ایک بات کو جان کے اس پہ عمل کر لے گا کہ ایک بات اس کے لیے اللہ کی پوری کائنات سے بڑھ کر، یہ غور سے سنیے گا، ایک ایک نصیحت اللہ نے اتنی پیاری کی ہے اپنے بندوں کو، اللہ کی پوری کائنات سے بڑھ کر بھی زیادہ لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہوتا، وگرنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ جوان کے لیے ایک بڑا پروگرام دیا اللہ تعالیٰ نے، جوان کے لیے، ہمارے جوان آج لطف لیتے ہیں، ون ویلنگ سے، انٹرنیٹ سے مزے اٹھاتے ہیں، اور وہ لطف لینے کے لیے دنیا کی زندگی میں وہ زیادہ جاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں زیادہ لطف ہے، لیکن اللہ نے دنیا کی زندگی سے لطف لینے کے 4 فارمولے جنت کے پہلے دروازے پہ لکھے تھے، لیکن آج نہیں پڑھوں گا، ظاہر آج ایک موقع جو اور ہے۔ فرمائے جنت کے 6 دروازے پر اللہ نے قبر کی ان تینوں مشکلوں کے 3 حل بیان فرمائے، اور یقین جنو سربا بولو وہ حل اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں، شیعہ سنی جو کوئی بھی ہے آپ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، بہت ہی آسان حل ہے، لیکن آپ کی قبر کے ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ میں شروع کروں گا حل 3 حل اللہ تعالیٰ نے خود لکھے جنت کے 6 دروازے پر۔ فرمائے جنت کے 6 دروازے پر قبر کی پہلی مشکل، قبر کی تنگی کا حل لکھا ہوا تھا، کیا؟ فرمائے من احب ان یکون قبر وسیعا فسیحا فلیبن المساجد، جو چاہتا ہے میری قبر کھلی ہو، ہوادار روشن قبر، کھلی قبر ہو، فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے قدرت سے لکھا تھا وہ دنیا سے اٹھنے سے پہلے مسجد بنا کر جائے۔ بانی مسجد کی قبر کشادہ ہوتی ہے، بانی مسجد کی۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو مسجد بنانا تو آپ نے کہا آسان بھی، بڑا مشکل کام ہے، 7، 8، 9، 10 لاکھ میں ایک سادہ سی مسجد تیار ہوتی ہے، اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں؟ اس کے 2 حل پاک پیپر نے بیان فرمائے، 2 حل غریب بندے کے لیے، 2 حل خلوات تطہیر نے بیان فرمایا ہے۔ توجہ میں 2 بیان کروں گا آپ کے ساتھ، یعنی جس کے پاس 8-10 لاکھ نہیں ہے کہ مسجد بنا سکے، وہ بندہ مسجد بنانے کا ثواب بھی لے سکتا ہے، قبر کشادہ بھی کروا سکتا ہے بڑے تھوڑے ریٹ پر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا من بنا مسجدن ولو کان بمفحص خطاط، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، مجھے اللہ نے فرمایا کہ مسجد بنائے گا تو تیری قبر کھلی ہو جائے گی۔ فرمایا مسجد کتنی بڑی ہو؟ فرمایا جتنا کبوتر اپنا انڈا ڈالنے کے لیے پپوٹے سے جگہ نرم کرتا ہے اتنی مسجد بنا دے، قبر کشادہ ہو جائے۔ اب آپ حیران ہوں گے اتنی چھوٹی مسجد بھی کوئی ہوتی ہے؟ مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے مدرس ہے، اور یہ شرح علوم جب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو اس میں اس روایت کے ذیل میں کہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی چھوٹی مسجد کوئی نہیں ہوتی، اتنی چھوٹی جس میں کبوتر اپنا انڈا رکھے۔ انہوں نے فرمایا اس میں معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں تو مسجد کے بنانے میں حسب توفیق تھوڑا سا حصہ ڈال دے، تیرا نام مسجد کی بانیوں کی صاف ہے۔ ایک اینٹ دے دے، 10 روپے دے دے، مٹھی بھر کے ریت دے دے، تیرا نام مسجد کے بانیوں کی صف میں آ جائے گا، مسجد کے بانیوں کی صف میں آ جائے گا۔ اچھا اگر ایک بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس 10 روپے نہیں ہے کہ ایک اینٹ ڈونیٹ کر سکے، کتاب آپ نے کوئی نہیں پڑھنی، میرے نام لینا ہے، خاص طور پر میرے بزرگ بھائی تحریر فرمائے ان کے لیے مستدرک المسائل کی جلد نمبر 5، پاک پیغمبر کی بارگاہ میں لوگ آئے تھے شکایت لے کر، اللہ کا بھی کچھ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، کاریں، کوٹیاں، بنگلے، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، اب وہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا بھی جب کہ مسجد بنانے کی باری آتی ہے ہمارے پاس شاید کوئی نہیں ہے، کہاں سے مسجد بنے؟ کبھی کبھی 10 روپے نہیں ہوتے کہ تھوڑی سی ریت خرید کر مسجد میں دے دیں، تو ہم مسجد کا بنانے کا ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟ اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک عمل ہے جس پہ خرچہ کوئی نہیں ہے، توجہ کر رہی ہے، ایک عمل ہے جس پہ خرچہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا بھی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا فریضہ نماز کے بعد میری بیٹی زہرا کی تسبیح پڑھ،
فریضہ نماز کے بعد میری بیٹی کی تسبیح پڑھ، مولا ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَا سَبَقَكُمْ مَنْ لَحَقَكُمْ۔ فرمایا تم سے پہلے جتنے بندے بڑی بڑی مسجدیں بنا گے، تو جب فریضہ نماز کے بعد میری بیٹی کی تسبیح پڑھے گا، تجھے ساری مسجدیں بنانے کا ثواب ایک تسبیح میں مل جائے گا۔ وَلَا سَبَقَكُمْ مَنْ لَحِقَكُمْ، فرمایا تمہارے بعد آنے والا کوئی بندہ بھی بڑے سے بڑی مسجد بنا کر تیری تسبیح کے ثواب کی برابری نہیں کر سکے گا۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد بنا پوری نہیں بنا سکتا، ایک اینٹ لگا دے، ایک اینٹ بھی نہیں لگانے کے پیسے تیرے پاس، تو فریضہ نماز کے بعد نیت کر کے مسجد کا ثواب ملے، سیدہ کی تسبیح پڑھ لے۔ فرمایا پہلا قبر کی مشکل، قبر کی تنگی، اس کا حل موجود ہے مسجد بنا۔ ایک اینٹ لگا دے کی بات نہیں دے سکتا، کم از کم مسجد کی نیت کر کے سیدہ کی تسبیح پڑھ فریضہ نماز کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا قبر کا مشکل ہوتا ہے، میرا سارے گھبراتے ہیں، سارے پریشان، یہ بات سن کر کے اتنی میری پیاری شکل، اتنا میرا پیارا چہرہ، یہ اتنے میرے پیارے ہاتھ، یہ سب کھا جائیں گے کیڑے پکوڑے، اور جب کیڑے پکوڑے نوچ رہے ہوں گے میرے جسم کو، تو کتنا مجھے چبھن اور تکلیف ہوئی۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے اس کا حل لکھا ہوا تھا جنت کے چھٹے دروازے پر، سنے گا حل کیا لکھا ہوا تھا؟ توجہ فرما کے دل کی تختی پہ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے من احب اللہ تأکلہ الدیدان، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کیڑے مکوڑے میرے جسم کو نہ کھائیں، فرمایا فلیسکن المساجد، پھر اپنی مسجد کو آباد کر، نماز مسجد میں آ کر پڑھا کر، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کر کیا کر، اپنی مومنین میں سلوک مسجد میں آ کر کروایا کر، نکاح کی پاک محفل مسجد میں رکھا کر۔ تو جتنا مسجد میں زیادہ رونق بنائے گا، اتنا ہی زیادہ تیرے بدن کیڑے پکوڑوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا مسئلہ، آپ جانتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا رہے کو دیر تک باہر یا قبر میں جا کے رکھے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور اس کے یہ اعضائے بدن لٹک جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ اعضائے بدن پرانے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا حل بھی اللہ نے لکھا ہوا تھا، من احب ان یکون طریا مطر لا یبلا، اگر تو چاہتا ہے تیرا بدن تر و تازہ رہے، تو 1000 سال تک قبر میں سوئے رہے، 2000 سال بعد تک سوئے، جب تو قیامت کے دن اٹھے تیرا بدن تر و تازہ، تیرا کفن پرانا نہ ہو، بدن میلا نہ ہو، بدن پرانا نہ ہو، کفن میلا نہ ہو، تر و تازہ جسم اور کفن کے ساتھ اگر اٹھنا چاہتا ہے، بڑا آسان ہے۔ فرمایا فلیکنس المساجد، پھر مسجد میں جھاڑو دیا کر، اور مسجد میں جھاڑو دینا یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے مسجد میں جھاڑو دینا۔ یہ بولے صاحب شیعہ سنی بھائی سارے مانتے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور اوپر بولے صراط نیچے جہنم کی آگ ہے، اور اس میں بندے جب گزریں گے تو کئی بندے جھلس جائیں گے پلے صراط سے گزرتے گزرتے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا رسید کون دے گا، یہ خود انہوں نے بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر کو فرماتی ہوں سنیں پل صراط سے گزرنے میں کامیاب وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں لی ابن ابی طالب کی رسید ہو۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولي بالجواب، جو مولا علی سے رسید لے کر پل صراط سے گزریں گے وہ سارے ایک طریقے سے نہیں گزریں گے۔ ہمیں سے کئی بندے گناہوں کی پنڈی اپنے ساتھ لے کر دنیا سے اٹھیں گے، ان کو گناہ بخشوانے کے لیے الٹا لٹک کر گزرنا پڑے گا پل صراط سے، آدھے جسم جل حساب دینا پڑے گا کہ کئی گناہوں کا پل صراط سے گزرتے گزرتے گرمی برداشت کرتے کرتے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کئی بندے ایسے خوش نصیب ہوں گے پل صراط سے گزر جائیں گے، دوسری طرف جا کر پوچھیں گے یار کیوں پل صراط سنا تھا باریک سے وہ بال سے باریک تلوار سے تیز کدھر گیا؟ جواب ملا گزر گیا۔ وہ کہے گا میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، نہ بال سے باریکی نہ تلوار سے تیزی دیکھی۔ جواب آئے گا تو نے فلاں دن مسجد گیا تھا، مسجد میں گندگی پڑی ہوئی تھی، تو نے گندگی کو اٹھا کر مسجد کی خدمت کی، مسجد بن کی خیمہ تو نے پل صراط سے حفاظت سے گزار دیا۔ فرمایا مسجد میں جو بندہ جھاڑو دے گا اس کا کفن میلا نہیں ہوگا اور جسم پرانا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو چوتھی بات ہے یہ تو کمال ہے، یہ ہر شیعہ سنی کی خواہش ہے، ہر فرقے کی خواہش ہے، ہمیں اللہ جنت میں ہمارا گھر دے، جنت ملے، یہ سارے کو یہی چاہتے ہیں۔ اہل سنت برادران وہ بھی چاہتے ہیں جنت، شیعہ چاہتے ہیں جنت، اہل حدیث جو مان کرے گی جتنے بھی فرقے سب کے سب چاہتے ہیں ہم جنت جائیں گے۔
لیکن پاک پیغمبر فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر اللہ نے فارمولہ دیا، وہ فارمولہ جو اپنا لے گا اللہ اس کو فرمایا دنیا سے اٹھنے سے پہلے جنت میں گھر بنا بھی دے گا اور دکھا بھی دے گا۔ کام مشکل نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں سروپا والوں کام بھی مشکل نہیں ہے، کام بھی بڑا آسان ہے، بالکل چھوٹا سا کام ہے بظاہر، لیکن صلہ کیا ہے؟ فرمائے جو یہ کام کرے گا اللہ جنت میں گھر بنا دے گا اور مرنے سے پہلے دکھا بھی دے گا۔ تو جو ہے میں وہ جملہ بیان کروں آپ کے سامنے۔ سرکار نے فرمایا من احب ان یرا موضعہ فی الجنہ، جو چاہتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ کر جائے، سرکار نے فرمایا فلیکسل مساجد بالبس، وہ مسجد میں فرش بچھایا کرے۔ اور فرش بچھانے کے بہت سارے معنی ہیں، آپ قالین لے کر دے دیا آپ نے فرش بچھا دیا، ایک مصلی خرید کر دے دیا فرش بچھا دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا مسجد میں دینے کے لیے، خالی آپ نے مسجد کی جو پھوڑ نہیں ہوتے صفحے مسجد کی لپیٹ دی اور بچھا دی، آپ کا نام فرش بچھانوں والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور میں جو بندہ فرش بچھا کر مسجد خدمت کرے گا اس کو جنت میں اللہ گھر بنا کر مرنے سے پہلے دکھا بھی دے گا۔ اب تھک تو نہیں گئے زیادہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد۔ بس آخری حدیث ختم، ہمارے ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو بہت سارے حق ہم پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جوان جو ماں باپ کو خیر خیریت سے رخصت کیا، ماں باپ دعائیں دے کر کے بڑی خدمت کی، لیکن مرنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دیا، پھر اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے۔ آج جو یہ حماد بھائی نے 40 میں کروایا یہ علامت اس بات کے کہ ان کے یعنی انہوں نے اپنے والد مرحوم کو بھلایا نہیں ہے۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے، نہ قل، نہ چلیسواں، نہ پرسی، نہ فاتحہ، نہ درود، نہ استغفار، نہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام، کچھ نہیں کرتے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے، وہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ معصوم نے فرمایا ان الرجل لا یکون بارا فی حیات والدیہ، ایک ایسے مومن ہے وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں بڑے فرما بردار، نیک، کتاب گزار، خدمت گزار اپنے ماں باپ، اور ماں باپ دعائیں دے کر دنیا سے گئے۔ اذا ماتا، جب میں آخری حدیث پڑھوں گا اپنے گھبرانا اور تھکنا نہیں، فرمایا جب ماں باپ مر جاتے ہیں لم یستغفر لہما، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کبھی اللہ سے گناہوں کی بخشش کا سوال نہیں کیا، دعا نہیں کیا اللہ میرے مرے ہوئے ماں باپ کو بخش، یا اللہ کی قبر کی منزل سے آسان کر، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ يُؤَدِّي دُيُونَهُمَا، ان کے قرضے بھی ادا نہیں کیے، ان کے واجبات کو ادا نہیں کیا، ان کے ذمہ جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی ادا نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا جب اولاد کی صورتحال ہو جاتی ہے نا نیک اولاد کی، کتبہ اللہ عاقا، اللہ اپنے کلم قدرت سے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے نافرمان لکھ دیتا۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گی، یہ بات طے شدہ ہے، طے شدہ یہ بات ہے، ساری زندگی علی علی کا، ساری زندگی حسین حسین کا، اگر تم نے اپنے کافر ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کیا جنت نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ یہ کہ جنت مطلب بڑی زبردست ہے، بابا کامل اولاد، وہاں پر یہ روایت پورے چیپٹر ہے، روایت موجود ہے جس میں پاک پیغمبر نے فرمایا لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جنت کی خوشبو اتنی تیز رفتار ہوگی 500 نوری سال سے وہ محسوس کی جائے گی، لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو جنت جانا تو درکنار خوشبو نہیں سنیں گے۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا الدیوس وعاق الوالدین، ایک وہ بندہ جس میں غیرت نہیں ہے، اپنے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، بہن بیٹی بیوی کا کردار غلط ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا، ریئیکشن اپنا نہیں ظاہر کرتا اس پر، نہ بیوی کو سنبھالتا ہے، نہ بچی کو، نہ اپنی بہن کو سنبھالتا ہے۔ یہ بڑے دیکھیں نا بعض گناہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں معصوم نے فرمایا مومن جھوٹ بعد میں بولتا ہے دل سے ایمان پہلے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی بیٹی بہو بہن کا کردار ٹھیک نہیں ہے بیوی کا، اور وہ جانتا ہے کہ میری بیوی اور بیٹی کا کردار درست نہیں ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا 40 دن تک فرشتہ پرندے کی شکل میں اس کے گھر کی منڈھیر پر بیٹھ کر اس کی خیرت جگاتا ہے، ارے جاگی جاگی نہ جاگی۔ 40 دن کے بعد جب وہ پرندہ اڑ جاتا ہے اس کے دل سے ایمان سے ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے۔ غیرت سے جو پیدل چلتے یہ بندہ فرمایا کہ
یہ بندہ جنت نہیں جائے گا. پھر اہل علم تشریف فرمائے غیرت خالی یہ ماں بہن والی نہیں ہوتی، ایک غیرت دینی بھی ہوتی ہے. غیرت دینی، کوئی بندہ شریعت کی دھجیاں اڑا دے اور آپ کہ میرا ذاتی نقصان تک نہیں کیا نا، کیا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو 4 گالیاں دے، 5 گالیاں محمد علیہ محمد کو دے دی، کیا ہو گیا میرا ذاتی نقصان تک نہیں، میری دکان ٹھیک، میرے بچے سکول جا رہے ہیں. یہ دینی بے غیرتی ہے. یعنی ایک بندہ دین کی جڑیں کاٹے، شیعہ کو شیعہ سے لڑائی، شیعہ کو سنی سے لڑائی، انتشار ڈالے مومنین اور مسلمین کے درمیان، اور وہ روز نئی نئی تبدیلیاں دین میں کرے، اور تیری اندر سے غیرت جوڑ جو میرا کیڑا کو ذاتی نقصان ہے، یہ جڑا ہے درہ پر جاتا ہے. یہ بندہ دینی حوالے سے غیرت سے پیدل ہے. بے غیرتی دینی ہو یا دنیاوی، فرمایا جو بندہ غیرت سے پیدل ہے یہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، بھلے حاجی نمازی پر. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ 2 سطریں بس میں اور کہتے ہیں. فرمایا دوسرا عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت نہیں جائے گا. اور یاد رکھیے کہ جو اولادیں مرنے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود عاق ڈکلیئر کر دیتا ہے. پھر الٹ بھی ہے کہ آپ میں سے ایسے ہو سکتے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، ایسے بھائی میرے دوست میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو جن کے ماں باپ مرتے وقت ناراض گئے وہ راضی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ان الرجل لیکون عاقا فی حیات والدیہ، کہ ایسے انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں عاق، نافرمان، گستاخ، ظلم کرنے والے ماں باپ کے ساتھ. لیکن اذا مات، ماں باپ دنیا سے اٹھے، بچے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، استغفر لہما، اپنے ماں باپ کی گناہوں کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ادا دیونہما، ان کے قرضے ادا کر دیے. سرکار نے فرمایا جب بچہ یہ کام کرتا ہے ماں باپ کی زندگی مرنے کے بعد، فرمایا قطبہ اللہ بارن، اللہ اس نافرمان کو فرما بردار لکھ دیتا ہے. اس لیے ایک بہت بھاری ذمہ داری ہماری کندھوں پہ ہے، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے حوالے سے بہت بھاری ذمہ داری. یہ آخری حدیث میں بات کو ختم کر دو. امام صادق علیہ السلام آپ جانتے ہیں سب کے وہ استاد ہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جتنے ائمہ ہیں ان کے بھی استاد ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمائے لولا زنتان لعلکم نعمان، اگر 2 سال امام کی شاگردی اختیار میں کرتا تو میں برباد ہو جاتا. استاد ہے سب کے، پورے عالم اسلام کے استاد، 4000 شاگردوں کا مجمع. اور سرکار نے جھڑکا اپنے شاگردوں کو، اخلاق مصطفیٰ کا مالک امام شاگردوں کو جھڑکا کیسے؟ فرمایا ما یمنع الرجل منکم، تمہیں رکاوٹ کس بات کی ہے؟ این یبر بوالدیہ میتین، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ ہو کیا گیا تمہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ مشکل کیا؟ رکاوٹ کیا ہے تمہاری طرف؟ بندہ اٹھ کے اس نے کہا نواسے پہ عمر کیف نبر بالوالدین میتین، مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے؟ آخری جملے آخری یہ 3-4 لائنیں میں نے کہنے چھوڑ دو بس ختم. مرے ہوئے، اور یہ دیکھیں یہ دل کی تختی پر شیعہ سنی بھائیوں لکھ کر لے جانا، یہ کام آپ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کرنے ہیں، حتمی تو بھی. اور میں امیدوار ہوں انشاءاللہ جب جتنے میری شیعہ سنی بھائی ہیں اسی جیسی دے مسلمان ہیں سارے. آپ سعودی فارمیٹ والے کوئی نہیں ہے جو کہیں کہ یہ فاتحہ درود پہنچتا ہی کوئی نہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کھ نہیں کر سکتے، مار کھا کے مٹی میں مل گئے، فاتحہ درود کھ نہیں ہو سکتا، پہنچتا ہی کھ نہیں ہے. وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جفا ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ جفا ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. اللہ نے اپنے پاک کلام میں خود فرمایا ہے انسان کو خالی گوشت اور ہڈیاں نہیں ہیں. یسألونک عن الروح، حبیب تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل روح من امر ربی، ان سے کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے. اور پھر خود فرمایا جب موت آتی ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، تمہارا بدن ہے یہ برباد ہو جاتے، وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، میں خدا کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی. مرنے سے ہمارا عزیز منتقل ہوا آگے، ختم نہیں ہوا. سعودیہ والے کہتے ختم ہو گیا، مٹ گیا، نہ فاتحہ نہ درود نہ دعا کوئی نہیں ہے. تلگان میں ایک تھا سعودی فارمیٹ والا مسلمان تھا، اس کی وہ والدہ فوت ہوگی، جنازہ ختم ہوا، اس نے نہ مولانا نے دعا منگوائی اس مرمہ کے لیے، جی کوئی نہیں دعا منگوائی، اور خدا جانتا اس نے کہا پوچھی کوئی نہیں ہے، بندہ مر کھپ گیا. اور
یہ انسان کے بارے میں وہی نظریہ جو کمیونسٹ کا تھا، کہ وہی نظریہ جو نبی کے دور میں دہریوں کا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم کھائیں پیئیں گے مر جائیں گے اور بس۔ گرو کے قائل اور جو فرمائیے کہ یہ نقطے لے کر جائیے اپنے ساتھ۔ پاک پیغمبر کے مقابلے میں مشرکین مکہ انسان میں روح کے قائل نہیں تھے۔ آج اسلام کا سعودی فارمیٹ انسان میں روح کا قائل، وہ بھی کہتے مٹی میں وہ مل گیا، مر کھپ کے ختم ہو گیا، برباد اور کچھ نہیں بچا۔ یا سلونک عن الروح، حبیب تجھ سے روح کے بارے میں قل روح من امر ربی وما عند اللہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہاری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، اللہ کی چیزیں فنا نہیں ہوتی۔ ہم اپنے مرحومین کے ساتھ رابطے کے قائل ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں ہو کہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ بندے نے کہا نواسے پیغمبر کیسا نبر بالوالدین میتین، ہم مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتے ہیں؟ اللہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس کا کل کروانا، پہلے کل کا ثواب میں بیان کروں گا ہے، چلیسواں کروانا چاہیے ثواب ہے، قرآن پڑھنا چاہیے ثواب ہے، لیکن ایک کام ان سب سے پہلے جو آپ کوئی نہیں کرتے، ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے سنی بھائی، وہ آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ کرتا ہو، چونکہ ہماری رسمیں پہلے ہیں مذہب بعد میں۔ ہم رسمی مسلمان ہیں، شیعہ سنی رسمی مسلمان، جو رسمیں پڑھ گئی وہ پڑھ گئی، جو نہیں پڑھی وہ نہیں پڑھی۔ کل کی رسم پڑھ گئی، اب ساتویں کی رسم پڑھ گئی، چلیسویں کی رسم پڑھ گئی، برسی کی رسم پڑھ گئی، اتنا سے اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ آئیں گے 2 ثواب آئیں گے، اور کوئی مولوی آئے گا وہ سارے چند کھائے گا ہمارا، اس کے بعد ہم کھا پی کے گھروں پہ چلے جائیں، بس یہ ختم ہو گیا، ہمارے ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ ایک کام اس سے پہلے کرنا ہے، وہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلا کام جو تُنے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کرنا ہے، صلو علیہما، ان کی قضا نمازیں خود پڑھ یا کسی ایسے بندے سے پڑھا جس کی اپنی نمازیں ٹھیک ہے۔ جڑا مسکین دی اپنی بیڑی موڑی پہ تیرے پیو دی بیڑی موڑ سی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی اچھے مدرسے کے طالب علموں سے، کسی اچھے عالم دین سے یہ اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھایا کریں، یہ ضروری ہے۔ صلو علیہ فرمایا ان کی قضا نمازیں پڑھاؤ۔ انصاف سے بتاؤ آپ سے کتنے ایسے میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو جو اپنے مرحومین کی قضا نمازیں کسی سے پڑھائی ہو یا پڑھاتے ہو؟ لنگر پہ چڑھے ہوئے سارے کھانے پینے کے بہانے کتنے مل جاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر کون پہ کھانا پینا ہو جاتا ہے، چلیسے پہ بھی کھانے پینے کا بہانہ نکل آتا ہے، برسی میں نکل آتا ہے، اس کے قائل ہیں، اس کو بہت خوب کرتے ہیں، لیکن قضا نمازوں پہ تو کھانا پینا ہوتا کوئی نہیں۔ تو میرے ہاتھ جڑے ہوئے یار کھا پی لینا، والد صاحب کی جس دن قضا نمازیں کسی کو دو اس دن آپ دیکھ پکا کر کھا لو بے شک، پھر خدا اور ان کی نماز آپ کچھ کرو۔ اس لیے ایک بزرگ عالم فرما رہے تھے آپ سوچ نہیں سکتے جب آپ اپنے مرحوم باپ یا ماں کی ایک دن کی قضا نمازیں کسی انسان سے پڑھاتے ہیں، ان کو قبر میں کتنا آرام ملتا ہے، کتنا آرام ملتا ہے قضا نمازیں پہلے۔ دوسرا فرمایا صوموا عنہما، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے قضا روزے رکھواؤ، یا خود رکھو یا کسی سے رکھواؤ، ان کے واجبات ادا کرو۔ اب روزے اپنے کوئی نہیں رکھتا تو ماں باپ کی کون رکھے گا، کہاں سے رکھتا ہے؟ اللہ حضور فرماتے ہیں انما بعثت بشریعۃ سمحۃ سہلہ، تم مشکل بنا دیتے ہو لیکن میں آسان شریعت لے کر آیا۔ دین بڑا سوکھا بھائی جی، بہت سوکھا، عمل کرنا چاہو تو بڑا سوکھا ہے۔ جب مال مولے سے پوچھے گا مولے کہ روزے تو بڑی تکلیف ہے، بڑا مشکل کام ہے، سرکار نے فرمایا ہمارے خالق نے روزے کا مسئلہ آسان کر دیا۔ مولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا تو اپنے مرحوم ماں یا باپ کے ایک روزے کی نیت کر کے 750 گرام 3 پاؤ آٹا یا گندم اس کو دے دے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، تیرے مرحوم ماں یا باپ کا ایک روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ ایک سال کے جو روزے 30 ہوتے ہیں، اور 30 کو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے وہ 750 گرام سے تو یہ بن جاتا ہے 22.5 کلو۔ 22.5 کلو آٹا یا گندم آپ اسے دے دے جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، آپ کے مرحوم ماں باپ کے ایک سال کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا حج عنہما، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کسی کو حج پہ بھیجو، یا خود اگر وہ حج واجب چھوڑ کر گئے تھے تو نبی نے خود فرما دیا جس پہ حج واجب اور حج پہ نہ جائے۔ مجھ مصطفیٰ کو غرض نہیں ہے یہودی اٹھے نصرانی اٹھے وہ مسلمان نہیں اٹھے گا۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک
حج اگر چھوڑ گئے واجب پہ ان کے طور نہیں کیا، کسی کو بھیجو ان کی طرف سے آج خود جاؤ. وَاعْتَمِرُوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے عمرہ کرو یا کسی سے کرواؤ. وَتَصَدَّقُوا عَنْهُمَا، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دیا کرو. اور خالق کتنا بے نیاز ہے، جب اولاد صدقہ دے گی ثواب بیٹے کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. بلکہ معصوم نے فرمایا جو بندہ نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ اتنا کریم ہے، بچہ جو نیکی بھی کرتا ہے ثواب بیٹے کو بھی ملتا ہے، مرے ہوئے ماں باپ کو خود بخود ملتا ہے. یہ بچہ صدقہ جاریہ ہو جائے. چلو یہ آخری سطر بالکل ختم. میں عرض کروں گا کہ یہ 4 مثالیں دی معصوم نے، 4 مثالیں، بات اس میں منحصر نہیں ہے. آپ کوئی بھی نیک کام اپنے مرحوم ماں باپ کی صالح ثواب کے لیے بجا لائیں گے، خالق ثواب ان تک پہنچائے گا. یہ خود 40 آج یہ جتنی میں نے سر کھایا ہے کبھی 25 منٹ، اس پہ آپ عمل کریں گے، اس عمل کا ثواب برادر عماد صاحب کے والد کی روح کو پہنچے گا. آپ میں سے جتنے بندوں کے نالج اور علم میں اضافہ ہوا، اس علم میں اضافے کا ثواب بھی مرحوم کی روح کو پہنچے گا. جو نیک عمل بجا لائیں گے وہ اولاد بعد میں کرتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ مجلس کروا سکتی ہے. اچھا خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اور کوئی ذکر کر سکتی ہے، درود کا ختم کر سکتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتی ہے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کوئی بھی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں. اس کی بڑی مثالیں جس میں خود قرآن کی تلاوت ہے. معصوم نے فرمایا کہ قرآن ایسا کیمیا ہے، جب اولاد قرآن پڑھے ماں باپ اچھے برے فاسق کافر منافق جیسے انہیں قرآن فائدہ دیتا ہے. ذرا غور فرمائیے گا. فرمائنا قراءۃ القرآن یخفف عنہم العذاب ولو کان کافرین. فرمایا تو اگر اپنے کافر ماں باپ کے لیے بھی قرآن پڑھے گا اللہ ان کا عذاب قبر میں کبھی کر دے گا. قرآن مفید ہے مرحومین کے لیے، قرآن کی تلاوت اور پھر قبروں کی زیارت میں جانا یہ حق ہے. ماں باپ اپنے مرحوم ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب بیٹا سال ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتا. شیخ محسن ندوی صاحب قبلہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ سنی سب کے احترام کی جگہ سے دیکھے جاتے ہیں. ان کے والدین دلگت میں دفن ہے، اسکردو میں دفن ہے. وہ ایک دفعہ گئے اور والد کی قبر پہ گئے، والدہ کی قبر دور تھی نہیں جا سکے، واپس کراچی پہنچے. ہمشیرہ نے کہا کہ آپ اماں کی قبر پہ نہیں گئے تھے؟ کہا نہیں گیا تھا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اماں نے کسی رات آ کر شکوہ کیا محسن میری قبر پر نہیں آیا. آپ کے مرحومین محسوس کرتے ہیں اس بات کو جب آپ ان کی قبروں پہ نہیں جاتے. معصوم نے فرمایا منظار قبر احد والدیہ، جو بندہ اپنے دونوں ماں باپ کے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، فی کل جمعۃ جمعہ کے دن فقرا یاسین، اپنی ماں یا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، غفر اللہ لہ بکل عدد منہا، جتنے حرف سورہ یاسین میں اتنے پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف، مرحوم کے گناہ بھی معاف ہو جاتے. اور پھر یہ بات رکتی نہیں ہے، بہت یعنی یہ وسیع بات ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لوگوں ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا درود یہ بہت ہی زبردست، جسے کہتے ہیں نا کہ ہائی پوٹنسی عمل ہے. آپ اپنے مرحومین کی قبروں میں ان کو آرام دے سکتے ہیں درود کے ذریعے. درود بڑے اثرات ہیں، درود کے بڑے اثرات ہیں. ایک علامتی نے بیان میں 91 نمبر جلد میں یہ روایت واقعہ لکھا ہے. ایک بندہ تو اس کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، رات کو بیٹی خواب میں دیکھ کے بیٹی پریشان تھی، بڑی حالت خراب بیٹی کی، قبر بڑی خراب. کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا یہ اللہ نے کچھ گناہوں کی سزا دی ہے قبر میں. اچھا جی. 2 دن بعد پھر بیٹی دیکھی، بیٹی خوش باش، قبر کھلی، لباس بڑا اچھا، بیٹی خوش باش، بڑی اچھی حالت. کہ بیٹا یہ ایک دن رات میں کیا ہو گیا؟ تیری قبر کا نقشہ بدل گیا، اپنی کیفیت بدل گئی. اس نے کہا بابا یہ جو پچھلا دن میں نے ایک مومن گزرا تھا قبرستان سے، اس نے مرحومین کی بخشش کے لیے 1 مرتبہ درود پڑھا. یہ درود کا ثواب اللہ نے سارے مرحوم میں تقسیم کیا، میرا حصہ ملا، میرا عذاب قبر ختم ہو گیا. درود کی تلاوت. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے مجلس کے اس درس کے آغاز میں نے حماد صاحب کے والد صاحب سمیت آپ سب کے مرحومین کی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھایا ہے. یہ درود پڑھا. اور پھر ایک مصیبت ایسی ہے سادات جو جناب سیدہ کی خاص توجہ کا باعث ہے. میں 2 سطر حدیث
نبی صحیح میں ایک عمل کرتا ہوں، آپ کو بھی یاد کرتا ہوں. آپ جب اپنے ماں یا باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، والد کی قبر کی سرانے بیٹھے، والدہ کی قبر کی پاؤں کی طرف بیٹھے، صاف صفائی نے اندر پڑا، اور اس کے بعد سید الشہداء کا خیموں سے الوداع پنجابی میں، اردو میں، جس زبان میں آتے ایک سطر اس کی ضرور پڑے، اس لیے کہ آیت اللہ گل بیگانی کی وصیت کہ جب مجھے غسل دیا جائے ایک پردہ بیچ میں لگا کر، غسل اوکھا مشکل مقام ہے، وہ لگتا ہے پتھر گر رہے ہیں میت پر آسمان سے جب پانی پڑتے ہوتے، فرمائی مرلہ آسان تب ہوگا جب میری دادی زارا میرے حق میں دعا کرے گی، اور فرمایا دادی کی دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ پردے کے پیچھے کسی مصائب پڑھنے والے کو بلا کر خیموں سے حسین کا الوداع پڑھا جائے. اجرکم اللہ. آیت اللہ شاہ الدین بارشی نے ان کی وصیت، جب میرا جنازہ معصومہ کی قبر کی زیارت کے لیے حرم معصومہ میں پہنچے، میرے مامے کے ایک سرہ قبر کے ساتھ باندھا جائے، ایک سرہ میری اس تابوت کے ساتھ باندھ کر خیموں سے الوداع کا مصائب پڑھا جائے، اور ان کی وصیت تھی کہ ہر شب جمعہ میری قبر پر کوئی بندہ بلا کر ایک دفعہ الوداع کا مصائب پڑھا جائے. یہ الوداع کا مصائب مذاق نہیں، میں ہر جگہ نہیں پڑھتا ہوں. آج چونکہ حماد بھائی کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، اچھے انسان ہیں، میں ان کے والد کو آج وہ کام کرنے چاہتا ہوں جو نبی سیدہ کی دعا ان کے والد کی قبر کی شامل حال ہو جائے. آیت اللہ جعفر ششتری قبلہ جانتے ہیں، قصص حسینیہ کے مصنف، ایک عرصہ دراز تک کربلا کی 10 محرم کی سب سے بڑی مجلس میں خطاب کیا کرتے تھے، ہر سال مصائب پڑھتے. اب ابد ایک ہی مضمون ہر سال پڑھے، ایک سال انہوں نے رات کو سوتے وقت سوچا کہ میں اب کل کون سا مصائب پڑھی، 10 محرم ہے، حسین کی مولا کی شہادت پڑھوں، عباس کی کٹے ہوئے بازو پڑھوں، علی اصغر کے چھتا ہوا گلہ پڑھوں، اکبر کی جوانی میں کیا پڑھوں. سوچ کر سوئے، خاتم نبی کی زخمی بیٹی آئی اور بی بی نے آ کر فرمایا جعفر تستری اگر مجھ فاطمہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے پرسہ پیش کرنا چاہتا ہے، کل کربلا کے لوگوں کو بتا زینب کو حسین نے الوداع کیسے کیا. غریب نے خیموں سے الوداع کیسے کیا. 2 سطرے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2 سطرے پڑھوں گا. غریب آیا زینت الجلال، پھر سوار ہونے کے لیے روایت کرتے نظر یمین شمال، جب آئے نا غریب گھوڑے کے پاس، حالت عجیب ہے، غریب کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. میں کہوں گا اکبر کا لال دائیں، اکبر کا بابا دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمائیں گے پڑھنے والے سے پہلے میں جب بھی سوار ہوتا کہیں سے میرا اکبر آ جاتا، بابا میں سوار کروں، کہیں سے میرا قاسم آ جاتا، چچا میں سوار کروں، کہیں سے میرا عباس آ جاتا، مولا غلام حاضر ہے. آج میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، میں سوار ہونا چاہتا ہوں، مجھے سوار کرنے والا کوئی سربا والا غریب کا دل نہیں بھرا شہیدوں میں یاد کر کے. پھر میرا مولا اس ذوالجلال کی رکعت کو پکڑ کر اس مقام پر آ گیا جہاں پر اکبر کی جوانی خاک میں سوئی ہوئی، قاسم کی نوجوانی خاک میں سوئی ہوئی، مہمان خاک و خون میں غلطان، نادان خاک و خون میں لپٹے ہوئے. غریب لاشوں کے ڈھیر کے پاس آ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے باغبان اپنے اجڑے ہوئے باغ کے کنارے میں کھڑا ہوتا ہے. میرے مولا نے 2 دفعہ کربلا کی شہیدوں کو یاد کیا. پہلے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہجا، او میرے پیارے شاہ سوارو، او میرے با وفا ساتھیو، مالی اولادیکم لا تجیبون، تمہیں ہو کیا گیا؟ میں بلاتا ہوں میرا جواب نہیں دیتے. سوال کے فرمایا محالت مودتکم من امامکم، کہ مجھ سے محبت کم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں تم بڑے وفادار ہو، محبت میں کمی نہیں آئی، لیکن تم اس مقام پر چلے گئے جس مقام پہ جانے والا کبھی واپس نہیں آیا. اللہ نے کیا سنی بھائیو، اجتماعی انداز میں یاد کر کے بھی غریب کا دل نہیں بھرا. پھر ایک شہید کا نام لے کر بلانا شروع کر دیا. فرمایا اینا زہیر، اینا بریر، اینا اخی ابو الفضل اللباس، اینا علی الاکبر، کدھر گیا میرا زہیر، کدھر گیا میرا بریر، کدھر گیا میری کمر کا زہر عباس، کدھر گیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک علی اکبر. عرض کروں نواسے پیغمبر اپنے جوانوں کو کیوں یاد کر رہا ہے میرا مولا؟ میرا مولا پیاس لگی اس لیے عباس یاد آ گیا، زخموں کی بہتاس سے اکبر یاد آ گیا. فرماتے پڑھنے والا نہ زندگی کی خواہش نہ پانی کی تمنا، مولا جب نہ پانی پینا چاہتا ہے نہ زندگی کی خواہش ہے، پھر کیوں اپنے جوانوں کو بلا رہے؟ غریب خود جواب دیتے، غریب فرماتے قوموا ایھا الکرام، اٹھو غیرت مندو ذوبوا عن حرم رسول اللہ، اٹھو میری زینب کا پردہ بچاؤ.
زین ذوالجنا چھوڑ دینا ہے، ظالم میری زینب کے خیمے کا رخ کریں گے۔ اتنا ہی میرے پڑھنا تھا، اب وہ قوم کرے قبر کی پہلی رات تو میرے ایمان ہے تیری میری قبر میں تشریف لائیں گے مولا حسین برادر رماد کے والا صاحب کی قبر میرا عقیدہ ہے آج کی رات مولا حسین تشریف لائیں گے، میرے والد صاحب والد صاحب میرے بھائی میرے استاد قبلہ کی جتنے مرحومین ہیں سب کی قبروں میں آپ سب کے مرحومین کی قبروں میں مولا حسین تشریف لائیں گے، عرض کریں گے ہمارے مرحومین اگر کیوں تکلیف فرمائیں کو سروبہ میں ایک پرخلوص 40 دن کی مجلس تھی، اختتام مجلس سب نے مل کر میں حسین کی غربت پہ سلام کیا، محفل میں تیرے بیٹا موجود تھا تیرا بھائی موجود تھا، میں حسین کسی کو دار نہیں رکھا اسی سلام کا جواب دے تیری قبر السلام علی حسین غریب کتنا جرجر رسالت ملا غریب زین ذوالجنا پہ سبل نسکا میرے مولا نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑا تیرے 12ویں امام نے اپنے دادا کا مرضیہ پڑھا کیسا مرضیہ پڑھا فرماتا ہے میرا غریب دادا تو کتنا لجبال ہے اکبر کا لاشا خود اٹھایا اور کے جوان کا لاشا اٹھایا سیاہ رنگ والے غلام جون کا لاشا اٹھایا فرماتے جوانوں کے لاشے اٹھانے والا مہمانوں کے لاشے اٹھانے والا جب تو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑا کس نے جا کر تیری لاش کا استقبال کیا فرماتے کوئی نہیں تھا میرے غریب دادا کا لاشا اٹھانے والا پھر کس نے اٹھایا فرمایا السلام علی من حمل رؤوس الصیام میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا اجرکم اللہ جس کا لاشا نیزوں نے اٹھایا کافی دیر تک غریب تیروں کی معراج پہ معلق رہا ختم ہوگی غریب کی تیروں کی معراج اتنا جر رسالت ملا غریب میں اٹھنے کی طاقت ختم ہوگی آخری جملہ التماس سے دعا روایت کہتی ہے بقیت مقبوم اللہ وجہ سلاسہ ساتھ غریب کے 3 گھنٹے گزر گئے لیکن سر زندے سے نہیں اٹھا عمر سعد نے 40 قاتل باری باری بھیجے سارے واپس آگئے کوئی کہتے حسین مارا گیا کوئی کہتے غریب زندہ ہے ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا ایک دو بڑے سیریس مریض ہیں جنہوں نے میرے میں دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ سب کچھ شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا پھر اس وقت کا واسطہ جب فوج میں اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ہے حسین مارا گیا کوئی کہتا ہے غریب زندہ ہے شمر ملون آگے بڑھا کہتا ہے میں حسین کا امتحان کروں گا اگر زندہ ہوا ضرور جواب دے گا ظالم کیسا لے گا حسین کا امتحان ظالم کہتے ہیں آگ لے آؤ آگ کیا کرے گا کہتا ہے زینب کا خیمہ جلا میرا بھائی زینب کے خیمے کے جلے کا نام آیا پیشہ غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی میرے مولا نے کونیوں کا سہارا لیا فرمایا ظالمو میری زینب بڑی پردار صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا مصر بحق الحسن
یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جتنا کلمہ پاک پڑھا گیا مجلس پاک پڑھے گی سب کا ثواب قائد شہید شہداء ملت جعفر برادر امات کے والد مرحوم ان کے گھر کے دیگر مرحومین کے ارواح کو پہنچا، ہم سب کے مرحومین کو قبروں کے ان کی قبر و برزخ کی منزل آسان فرما، مولا حسین کے نور سے ان کی قبر منور فرما، ہمارے مرحومین کو شب و روز میں امام رضا علیہ السلام کا مہمان بناؤ، پروردگار پریشان المومنین کی پریشانیاں دور فرما، حاضرین کے وعدے شریعہ پوری فرما، بے روزگاروں کو روزگار آسان عائد فرما، تنگ دستوں کی روزی میں وسعت عطا فرما، مقروضین کے قرض ریب سے ادا فرما، پروردگار علی اصغر کی ماں کی عظمت کا واسطہ بے اولاد بے اولاد حضرات کو نیک صالح اولاد عائد فرما، جن کو اولاد دیے صحیح خطوط پہ تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار عظمت قرآن عظمت البیت کا ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما، شیعہ سنی اور شیعہ کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عنایت فرما، ہمیں آپس میں لڑانے والوں کو ذلیل و خوار اور ناکام و نامراد فرما، اس ملک سمیت عالم اسلام سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار اور رسوا اور ناکام فرما، ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، پیاسی زمینیں سیراب فرما، پانی مجلس کے در پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرما، برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق مال وسعت و برکت عنایت فرما، ان کے وعدے شریعہ پوری فرما، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ مریضوں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، بلخص ہمارے سعود محترم ایک بچہ علی کو ایک کمیل اور اس کے علاوہ کافی سارے مد نظر مریض ان سمیت حاضرین کے مریضوں کو لباس عافیت بہنا، پروردگار امام زمان اور مونا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے خاتمہ میں شمار فرما، جو دعائیں تیرے سامنے بیان کی جو بیان نہیں کر سکے پروردگار ان سب کی قبولیت کے لیے تیری بھری کائنات میں ہمارے مدد سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، تمام مرحومین بلخص برادر امات صاحب کے والد مرحوم کی بلندی درجات کی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات محمد و آلہ برائے مہربانی ادھر ہی صفحے بنا